ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کا کمپیریزن بتایا، لیکن کچھ سٹیٹسٹکس اب بھی باقی ہیں، تو اس پارٹ 2 کو بھی شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا کہ کون سا ملک اس وقت پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں سے ٹاپ پر ہے۔ آگے بات کرتے ہیں فورن ریزروز کی۔ آپ کو بتا دیں کہ فورن ریزروز کی اگر بات کریں تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس کنٹری نے کب ڈیولپمنٹ فیز میں قدم رکھا اور ڈیولپ کرنا شروع کیا۔ پاکستان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان کے فورن ریزروز بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ اگر ہم 2 سال پہلے کے جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ دیکھیں تو ہم $8 بلین پر رک گئے تھے، جبکہ اب اسی سال میں پاکستان کے فورن ریزروز $20 بلین پر پہنچ چکے ہیں۔ فورن ایکسچینج ریزروز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے لیے، آلدو آگے جو کنٹریز بنگلہ دیش اور انڈیا کے جب آپ سنیں گے کہ ان کے فورن ریزروز کتنے، تو آپ کو دھچکا لگے گا کہ ہم بہت پیچھے، لیکن پاکستان کے فورن ریزروز میں آہستہ آہستہ بہتری آتی جا رہی ہے اور بہت جلد پاکستان کوپ کر سکے گا، دوسرے ممالک کے ساتھ کمپٹیشن میں آ سکے گا۔ فورن ریزروز کسی بھی ملک کی سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنلی کون سا ملک کتنا پاورفل ہے یہ دیکھنے کے لیے بھی یہ بات پہ غور کیا جاتا ہے کہ ان کے فورن ریزروز کتنے ہیں۔ انڈیا کی بات کریں، بلکہ بنگلہ دیش کی پہلے بات کرتے ہیں، تو بنگلہ دیش کے ہم نے ایک پہلے ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ $40 بلین ہیں، لیکن ابھی کچھ ہی مہینوں کے دوران بنگلہ دیش کے فورن ریزروز میں $5 بلین کا اضافہ ہو گیا ہے، اور اس وقت بنگلہ دیش کے جو فورن ریزروز ہیں وہ $45 بلین ہو گئے ہیں۔ مجھے ویڈیو میں نیچے کامنٹس میں جن بنگلہ دیشی فالوورز نے، دوستوں نے یہ ساری انفارمیشن دی، ان کو ہم اپنی ویڈیو میں شکریہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے چیک بھی کیا، واقعی ایسا ہے کہ چند مہینوں میں بنگلہ دیش کے فورن ریزروز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اب انڈیا کی بات کریں تو انڈیا اس معاملے میں پاکستان اور بنگلہ دیش کو بالکل آؤٹ کمپیٹ کر دیتا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کے جو فورن ریزروز ہیں وہ ہیں $583 بلین اینڈ انکریزنگ۔ ان کے جو فورن ریزروز ہیں وہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے کمپیریزن میں اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ انڈیا کی پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے، انڈیا میں ڈیولپمنٹ کا پیس بہتر ہے، اور انڈیا میں ڈیولپمنٹ بنگلہ دیش سے تو بہت پہلے سے شروع ہو چکی تھی۔ بنگلہ دیش نے تو ایک الگ ملک ہی 1971 کے بعد بنے۔ تو اس حساب سے دیکھیں تو فیوچر پریڈکشنز آپ کو بتا دیں وہ یہ ہیں کہ بنگلہ دیش جس پیس سے آگے جا رہا ہے، اگر ایشیا کا کوئی نیا ایشین ٹائیگر سامنے آئے گا، آلریڈی جو 5 ایشین ٹائیگرز ہیں ان کے بعد، تو وہ انڈیا نہیں بلکہ بنگلہ دیش ہوگا۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی زیادہ سپورٹ کرتی ہے بنگلہ دیش کے جو پیس ہے ڈیولپمنٹ کا، اس کو ان کمپیریزن ٹو دا پروگریس ریٹ آف انڈیا۔ ٹوٹل ایکسپورٹس کی بات کر لیتے ہیں۔ ایکسپورٹس کے اگر ہم شعبے میں دیکھیں تو بھی چند ہی مہینوں میں بہت زیادہ اسٹیٹسٹکس چینج ہوئے ہیں۔ پاکستان کی جو فورن ایکسپورٹس ہیں ان کا جو ٹوٹل دیکھا جائے تو وہ $25 بلین ہے، جبکہ بنگلہ دیش کا جو فورن ایکسپورٹس کا اوور آل ہے وہ ہے $40 بلین اینڈ انکریزنگ۔ ہر دن کے ساتھ جو ان کے سٹیٹس ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں، نئے سٹیٹسٹکس سامنے آ رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اور بنگلہ دیش کا اس وقت جو ایکسپورٹس کا ریٹ ہے وہ $40 بلین ہے۔ انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے، اس چیز کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، وی نیڈ ٹو لرن اے فیو تھنگس فرام اٹ ایز ویل۔ انڈیا کی جو مارکیٹ ہے اس کے بڑی ہونے کی وجہ سے ان کا ایکسپورٹ ریٹ بھی پاکستان اور بنگلہ دیش سے بہت زیادہ ہے، وچ از $249 بلین۔ یہ بہت بڑا فگر نظر آ رہا ہے، لیکن اس معاملے میں ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا کو ایز دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ انڈیا کی بہت بہتر ہے پاکستان اور بنگلہ دیش سے، اینڈ پاکستان نیڈس ٹو ورک اے لاٹ۔ پاکستان کو بہت کام کرنا پڑے گا ایکسپورٹ کے شعبے میں خاص کر۔ اب بات کرتے ہیں اس ٹاپک پہ جو بینگ اے وومن میرے لیے انٹرسٹنگ ہے، وہ ایشو ہے وومن ڈیولپمنٹ۔ تو وومن پارٹیسپیشن ان دا پروڈکشن ان تینوں ممالک میں سب سے زیادہ کس کی ہے، اس چیز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ انڈیا، آلدو ہمیں انڈین میڈیا میں ایک بہت الگ سا روپ نظر آتا ہے،
انڈیا کا، لیکن جو وومن پارٹیسپیشن ہے پروڈکشن میں وہ اس وقت انڈیا کی صرف اور صرف 24% ہے، وچ از انکریزنگ، آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، لیکن اس وقت صرف 24% ہے۔ پاکستان اس چیز میں بہتر ہے انڈیا سے۔ پاکستان میں جو وومن پارٹیسپیشن ہے، وومن امپاورمنٹ زیادہ ہے، اور 25% آف دا پاپولیشن آف وومن وہ لیبر میں بھی ہیں اور پروڈکشن میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، لیکن 100 میں سے اگر صرف 25% خواتین اس وقت لیبر کا حصہ ہیں اور پروڈکشن میں کام کر رہی ہیں، تو وہ بھی کوئی اچھا نمبر نہیں ہے۔ مور وومن نیڈ ٹو ورک ان دا ارینا تاکہ پاکستان بہتر طریقے سے ڈیولپ کر سکے۔ اس شعبے میں خاص کر بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے ہے، انڈیا سے بھی بہت زیادہ آگے ہے بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش میں اس وقت وومن پارٹیسپیشن 36% ہے۔ دونوں ممالک کے اس میں دیکھا جائے کمپیریزن میں تو وومن ڈیولپمنٹ بنگلہ دیش میں بہت بہتر ہے، اور وقت کے ساتھ اور بہتر بھی ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس چیز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش پاکستان اور انڈیا سے آگے ہے۔ آگے بات کرتے ہیں پاورٹی کی۔ پاورٹی کا مسئلہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کا سنس دا بگننگ بہت زیادہ سیویئر رہا ہے کہ کتنے % لوگ پاورٹی لائن کے نیچے رہ رہے ہیں، جن کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی موجود نہیں ہے، اور ان کو بہت زیادہ دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس بارے میں تینوں کنٹریز کو کمنٹ کرنا چاہوں گی کہ پچھلے کچھ سالوں سے اب تک پاورٹی ریٹ تینوں ممالک کا کم ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ تیزی سے بنگلہ دیش کا کم ہوا ہے۔ انڈیا کا اس وقت جو پاورٹی ریٹ ہے وہ اراؤنڈ 7% ہے، جبکہ پاکستان کا 24% ہے۔ اب سننے میں لگتا ہے کہ پاکستان کا پاورٹی ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے، لیکن ہم لوگ پاسٹ ایئرز میں دیکھیں تو اس کمپیریزن میں پاورٹی ریٹ میں کمی آئی ہے۔ بہت سلولی پروگرس کی طرف جا رہے ہیں ہے پاکستان، لیکن پھر بھی بہتر ہے پہلے سے۔ بنگلہ دیش حالانکہ آپ کو بتائیں کہ 5 سال پہلے تک جو پاورٹی ریٹ تھا وہاں پہ وہ 20 سے اوپر تھا، جبکہ اب بنگلہ دیش کا پاورٹی ریٹ 13.8% ہے، وچ از فار بیٹر، بہت زیادہ ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آئی ہے۔ یہ بنگلہ دیش کے لیے ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں اسپیس ٹیکنالوجی کی۔ اسپیس ٹیکنالوجی بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب اکثر اس ایشو پہ بات کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کو اسپیس ٹیکنالوجی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ابھی تک پاکستان کا ایسا کوئی ٹرائل بھی سامنے نہیں آیا کہ ہم نے اسپیس تک ایکسیس کرنے کی کوشش کی ہو، جبکہ انڈیا نے بہت سارے ٹیسٹ کیے ہیں۔ ریسنٹلی مشن منگل کی بہت زیادہ ہائپ تھی، جسے کچھ انڈینز یہ بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ سکسیزفل تھا، بٹ اٹ واز ناٹ سکسیزفل، وہ مشن فیل ہو گیا تھا۔ جبکہ جو بنگلہ دیش کی اسپیس ٹیکنالوجی ہے اس نے انڈیا کو کراس کر لیا ہے۔ ان کا ایک سیٹلائٹ اس وقت ارتھ کو آربٹ کر رہا ہے جس کا نام ہے بنگا بندھو، اور اسپیس ٹیکنالوجی کے حساب میں یہ پاکستان اور انڈیا سے بہتر ہے۔ یہ تھے وہ سارے سیکٹرز جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کون کس سے بہتر ہے۔ بہت ساری فیلڈز میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیچھے رہ رہا ہے، لیکن ہمیں کہیں پہ بھی پیسمسٹ ہونے کی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اف دیر از اسکوپ فار ڈیولپمنٹ، ہم لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بہت زیادہ بہتری دیکھنے میں آتی ہے، انڈیا بہت فیلڈز میں ڈیولپ ہے، لیکن کچھ سالوں سے ریگریسو ہم دیکھ رہے ہیں ریٹ نظر آ رہا ہے انڈیا میں۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ تینوں ممالک میں سے کون سا ملک زیادہ بہتر ہے؟ ان تینوں کو آپس میں کوئی کوارڈینیشن ڈیولپ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جو بھی آپ کا اوپینین ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ دنیا میں اور جو بھی نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ جاننے کے لیے گلوبل کرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں،